نہیں, پیچھے بھی کام ہے. ہر طرح کے شعبے زندہ ہونا ضروری ہے. اب تو ملکوں کی فوجیں بن چکی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ یہ منظم ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اب تو فوجیں, اب تو ظاہر ہے اب فوج لڑتی ہے. لیکن اگر فوج کسی ملک میں ناکافی ہو جائے لڑائی کے لیے, کسی اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں, تو پھر عوام پہ بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب فرض عین ہوتا ہے نا تو حکومت پر واجب ہوتا ہے کہ اگر فوج کمزور پڑ رہی ہے تو جتنے جوان ہیں ان کو بھی لتر لگا کے بھیجے وہ بارڈر پہ, سمجھ رہے ہیں, اور ان کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ بھی کافی نہیں ہو رہے تو پھر عورت پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی لڑے جا کے. فقہاء نے جہاد کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ سب پہ واجب ہو جائے گا, جتنے بھی جوان ہیں, عوام پہ بھی واجب, اور حکومت پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ اگر یہ کافی نہیں ہو رہے تو زبردستی بھیجے ان کو. تو ہلکی چیز نہیں ہے اپنے ملک کا دفاع اور قوم کا دفاع اور جو ہے اہل اسلام کا دفاع, یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ لڑو. اب دیکھو ملک میں جب کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے لوگ فوجیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ بدبخت لوگ. یہ بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھو, بہت بڑا جرم ہے. ایسے موقع پہ جب جنگ ہو رہی ہو نا, جنگ, اس موقع پہ کوئی مذاق اڑائے نا اپنے فوجیوں کا, 100 اختلافات تو ہمیں بھی ہیں, میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. جنگ کے موقع پہ کوئی صحافی ایسی بات کر رہا ہے جس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے, سمجھ لو یہ ملک کا غدار ہے. ایسے میں تو حق بھی چھپا لیا جاتا ہے, حق بھی چھپا لیا جاتا ہے. اس میں حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے بارڈر میں لڑنے والے فوجیوں کے حوصلے پست ہوں گے. کوئی بھی ایسی بات کی جائے, ایسے میں حق بھی چھپا دیا جاتا ہے. اگر کسی کی غلطی ہے اس کو بھی پردہ ڈال دیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی کمانڈر میدان میں کھڑا ہوا فوجیوں کو حکم دے رہا ہے کہ آگے جاؤ, کوئی دوسرا آ کے بولتا ہے ایک کمانڈر تو 2 نمبر آدمی ہے. یار اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ امیر کی اطاعت اس کے دل میں اس کا جذبہ کم کر رہے ہو, تو یہ تو ڈی موٹیویٹ ہوں گے, یار ہمیں 2 نمبر آدمی کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. بھائی اس موقع پہ جب جنگ ہوتی ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے, اس میں سب نے مل کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے اور سب نے متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. چاہے سوشل میڈیا پہ کریں, چاہے میدان جنگ میں, بھائی سارے اختلافات ایک طرف, لیکن ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو بڑا اچھا ایک لوگوں میں جو مخالفین بھی تھے وہ بھی حامی ہونا شروع ہو گئے تھے, لیکن کچھ بدبخت ایسے خبیث تھے وہ آخری دن تک مخالفت کرتے رہے ہیں ہماری فورسز کی. خود ہی لڑیں, ہم تو نہیں لڑیں گے, انہی کا کیا کرتا ہے, اس طرح کی بکواسات کر رہے تھے. لیکن جب ادھر سے میزائل داغے گئے ہیں اور پاکستان کو فتح ہوئی ہے تو پھر آ گئے واپس, پلٹ گئے نا. یہ منافقین کا یہی ہے, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تو اس لیے میرے بھائی لڑائی میں جو ہے نا متحد ہو جایا کرو اور یہ کوشش کیا کرو یار ہمیں بھی موقع ملے بارڈر پہ جانے کا. ابھی جب مودی نے میزائل مارے تھے نا تو کئی لڑکوں کے فون آئے, مصعب ہمیں بھی لے کے جاؤ بارڈر پہ. میں کہتا یار میں خود کوشش کر رہا ہوں, ہم بھی 2-4 ٹھش پش کرنے جا کے کیا ہے, گولا آ گیا تو شہید ہو جائیں گے اور کیا ہے. سیدھا حدیث میں آتا ہے الجہاد مختصر طریق الجنہ, جنت کا سب سے شارٹ راستہ کون سا ہے؟ جہاد ہے. ویسے ہمارے کون سے اتنے اچھے اعمال ہیں, وہاں لتر لگنے کا زیادہ خطرہ ہے ہم سب کو. تو سب سے آسان راستہ یہ ہے. تو بارڈر پہ لڑائی ہو, فوجی کمزور پڑ رہے ہو, ہر نوجوان کا جذبہ ہونا چاہیے مجھے بھیجو یار. لیکن اللہ کا شکر ہے جب یہ بنیان و مرصوص آپریشن ہوا تو بہت سے نوجوانوں کا جذبہ تھا, میرا اپنا بھی جذبہ تھا, لیکن کوئی لنک ہی نہیں مل رہا تھا کدھر سے جائیں. میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا تھا, خدا کی قسم بستر پہ مزہ نہیں آ رہا تھا یار, ادھر جاؤ یار 2-4 میزائل تو داغو نہ, جا کے انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں نام لکھوا دو. تو ایسے موقع پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ بےغیرت قسم کے جو صحافی بکواسات کر رہے ہیں نا, ان کی مت سنو. اس موقع پہ کچھ بےغیرت صحافی ہیں, وہ گند ہی ان کے منہ سے ہمیشہ گوں ہی نکلے گا. باقی جب جنگ ختم ہو جائے پھر لڑو آپس میں, وہ تو ہم لڑ رہے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے, سیاسی لڑائیاں بھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ بھی ہوگا, تو پھر لڑو آپس میں. دشمن کے سامنے کیا ہے ایک, اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا, یہ ان لڑائیوں کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ پاکستان ایک واحد ایٹامک طاقت رہ گئی ہے, وہ کبھی بھی سامنے سے آئے تو مار کھائی نا, تو دائیں بائیں سے آ رہے ہیں وہ. تو یہ اس لڑائی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ افضل جہاد نہیں ہے, یہ بہت بڑا جہاد ہے. کیونکہ یہ لڑائی جن سے ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور اصل میں انڈیا کی لڑائی ہے. یہ وہ دونوں مل کے ہم سے لڑ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان ایک واحد طاقت رہ گئی ہے. انہوں نے اس ملک کی واٹ لگانی ہے تاکہ کباب میں جو سب سے بڑی ہڈی ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. تو اس لیے جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. ایسے موقع پہ تو یہ تو متحد ہونے کا بہترین موقع ہے. خیر جلدی سے میں ختم کرتا ہوں درس کو. ساری آج جہاد کی آیتیں, اللہ نے اتنی آیتیں بیان کی ہیں ایسا زبردست. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اللہ فرماتے ہیں جو کفار سے جب لڑائی کرو نا تو
ان کو چاہیے تمہارے اندر سختی محسوس کریں. صحیح ہے نا؟ کیا محسوس کریں؟ جب لڑائی ہو تو ان کو لگے کہ غلط لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے. تو جہاد میں برائیوں سے اجتناب کی بڑی اہمیت ہے. نماز کی پابندی، اللہ کا ذکر کثرت سے، ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی ٹینشن میں ہو سٹے لگانا شروع کر دے. وقتی طور پر اس کی اسٹریس ختم ہوگی، لیکن یہ اسٹریس ختم ہونے کے بجائے بڑھے گی. بار بار اس کو پھر اس کا خیال آئے گا. تبھی جن لوگوں نے ایک دفعہ یہ کیا نا یہ کام، 100 دفعہ توبہ کرتے پھر یہ عمل کرتے ہیں. وہ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بچ جاتا ہے اس عمل سے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے. ان کو پھر بار بار یہ عمل چاہیے. شادی کے بعد یہ بار بار نہیں ہوتا، سیٹسفائی ہو جاتا ہے انسان. جتنی اس کی صحت اجازت دے رہی ہے اتنا ہی بیگم کے پاس جائے گا وہ. لیکن ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والے کی صحت باریک سا ہوگا جیسے ہینگر پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، اور کام ایسے کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا ٹارزن دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. صحت اجازت نہیں دے رہی ہوگی لیکن صبح و شام ایک ہی کام میں لگا ہوگا وہ. تو یہ نیچرل ہے کیا کریں یار؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو چھوڑو پھر معذرت کے ساتھ جو کر رہے ہو کرتے رہو. اور کیا ہم تو یہی سمجھا سکتے ہیں بھائی. تو یہ جو کوئی ڈاکٹر کہے نا مشورہ دے آپ کو کہ اسٹریس ہے اور یہ ڈپریشن ہے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ سے اس طرح کر لیا کرو تو سکون مل جاتا ہے، اس کو بولو ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ کوئی اچھا کام لوگوں کو کرنے کا بتاؤ. اس سے سکون کبھی بھی نہیں ملتا. وقتی ضرور ملتا ہے لیکن پھر شہوت بڑھے گی، پھر یہ کام یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ عمل. اور ایک اور بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب انسان غیر فطری طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یہ جو 13 سے لے کے 18 سال کی عمر ہے نا، جس میں آپ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اتنی بات تو سارے ڈاکٹر مانتے ہیں نا کہ اس عمل میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے. انرجی بولو نا، خرچ ہوتی ہے، آپ کی کیلوریز خرچ ہوتی ہیں. تو اگر اس عمر میں آپ کی شادی ہو جائے نا تو میں نے بتایا وہ نیچرل ہے، اس میں اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کی باڈی اجازت دے گی. لیکن جب آپ ہاتھ سے اپنی خواہش جو لڑکے پوری کرتے ہیں تو اپنی جو نیچرل خواہش اللہ نے رکھی ہے نا اس سے زیادہ آپ کی انرجی استعمال ہوتی ہے. تو جب بھی انسان کی باڈی بڑھ رہی ہوتی ہے، اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، اس کے ماس اس کی باڈی پہ چڑھ رہا ہے، اس وقت آپ کی انرجی اگر ان چیزوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئی تو گوشت کیسے بنے گا؟ آپ کی ہڈیاں کیسے بنیں گی؟ تبھی جو ڈاکٹر ہیں 13 سے 18 سال کی عمر میں زیادہ جم سے بھی منع کرتے ہیں، زیادہ جاگنگ سے بھی منع کرتے ہیں. آپ جم جاؤ، اگر آپ 15 سال کے ہو تو جم والا کیا کہے گا آپ کو؟ بولے گا 18 سال کے ہو، پھر یہی کہتا ہے نا. خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے آپ کو. ابے بھائی 18 سال سے کم عمری میں خون دینے سے بھی منع کیا جاتا ہے نا. ابھی اسٹرکچر تو بننے دو پورا. آپ جو کباب پراٹھے انڈے پنڈے کھا رہے ہو سارا ادھر ہی نکال دو گے تو باڈی کے اسٹرکچر کے لیے تو کوئی انڈے بنڈے بچیں گے ہی نہیں آپ کے پاس. یہ لوگ فالو کرتے ہیں گوروں کو. گوروں کے ہاں یہ گورے 13-14 سال میں بالغ ہوتے ہی وہ زنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان پر اس قوم کو قیاس مت کریں. ان کے ہاں تو یہ احتلام اور یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. وہ نکاح نہیں کرتے لیکن وہ دوسرے طریقے سے کام شروع کر دیتے ہیں. دوسری ایک بات یہ بھی ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں پہ نہ چاہتے ہوئے بولنا پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھو، جس کو اس کی عادت پڑ گئی ہے، بہت سے لڑکوں کو پڑ جاتی ہے عادت، تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن پہلی بات برائی کو کیا سمجھو؟ برائی سمجھو. اور اس کو صحت کے لیے مفید قطعاً نہ سمجھو. صحت ویتنی سے ٹھیک ہوگی آپ کی، وقتی کچھ فائدے یقیناً حاصل ہوتے ہیں، لیکن رزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اچھا نہیں ہے. تو پہلی بات کیا کرنی ہے؟ برائی کو کیا سمجھو؟ برائی. اچھائی کا لیبل نہیں لگاؤ. دوسرا کام، چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن ہوگی اور یہ ہوگا، او بھائی جب عادت بن جائے گی نا نہ کرنے کی تو وہ اسٹریس خود بخود ختم ہو جائے گی. پھر دل للچائے گا آپ کا شادی کا، جو اسلام چاہتا ہے، جو نیچر چاہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اچھی خبر ہے جی ہونے والی ہے، خوشی بھی سن کے. پہلے جو لڑکے جب یہ کام نہیں کرتے تھے، جب ان کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا، خوشی سے کئی مہینوں سے ان کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں. اب تو اڑ ہی نہیں رہی نیندیں ان کی. لڑکی والوں نے ڈیٹ دے دی کہ 6 مہینے بعد شادی ہے، بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے ہم نے ڈیلے کر دیا ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا اچھا چلیں ٹھیک ہے.
चले ठीक है, वो भी एजुकेशन, हम भी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे। अबे तुम आदमी हो, तुम क्या हो यार? जिसको अल्लाह ने मर्द बनाया है वो तो पागल हो जाता है बालिग होने के बाद। कितने आराम से 2 साल का टाइम ले रहे हैं, वजह उसकी ये कि तुम्हारे अंदर वो जज्बात ही नहीं रहे। तो ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है हाथ चलाने का। हमें याद है हमारे बचपन का दोस्त, उसकी शादी की तारीख तय हुई ना, इतना खुशी से पागल हो गया। कह रहे, मैंने कहा क्या डेट तय हुई है, कितना टाइम रह गया? कह रहे 6 महीने रह गए, 18 दिन, इस तरह बताता था वो। 6 महीने 18 दिन 17 घंटे 22 मिनट ऐसे बताता था। ये पहले हुआ करता था। तो ये फितरत तो यही चाहती है ना। फिर जब ये जज्बात आपके दिल में होंगे, आपकी बेगम से मोहब्बत कितनी होगी, फिर आप उसकी कड़वी कसीली भी बर्दाश्त करोगे। आप बोलोगे भाई मेरे पास अल्लाह ने हलाल जरिया यही रखा है, आड़ी तिरछी भी है, जबान भी चलाती है, भाई मैं कहां जाऊं यार। तभी लोग बर्दाश्त करते थे। तो बर्दाश्त खत्म। डॉक्टर सिर्फ एक पहलू को देख रहा है, वो भी पूरे तौर पे नहीं। और जो अखलाकी पहलू है इसके, वो तो इस कई गुना ज्यादा है। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जिनको ये हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की लत पड़ गई थी बहुत ज्यादा, शादी के बाद भी नहीं छोड़ रहे। फिर वो कह रहे हैं यार उसमें सेटिस्फाई ज्यादा होते हैं, हम उधर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, वो इसमें ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अगर खुदा न ख्वास्ते ऐसी लत पड़ गई, भाई एक तो बुराई को बुराई समझो, अल्लाह से तौबा करो, छोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह गफूर रहीम है, नहीं छूटता, कोशिश करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगी। तो एक और चीज मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि ये जो है ना 13 से 18 साल की ये जो उम्र, जिसमें तो इंसान की बॉडी बढ़ रही होती है, फिर 23 साल तक भी कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली आती है, तो बहुत डेंजरस उम्र है। इसमें तो आपको अपनी हिफाजत करनी है। इसी तरह डॉक्टर, ये जो नाइट फॉल है, एहतलाम है, इसको भी कहते हैं बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं मानता हूं कि हकीमों ने, जाली हकीमों ने भी इसमें उल्लू बनाया हुआ है। एक हकीम साहब कहने लगे कि मनी का एक कतरा खून के 100 कतरों से मिलके बनता है। मैंने कहा फिर इसका मतलब एक दफा आदमी बेगम के पास जाने के बाद 100 बोतलें तो कम से कम खून की चढ़ाए ना। तो फालतू बातें कर रहे हो, लोगों को उल्लू बना रहे हो यार हकीम साहब। इतना भी नहीं है भाई। जैसे आप वर्जिश करते हैं, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, आप दौड़ते हैं, भागते हैं, जिम जाते हैं, तो इसी तरह इसमें भी होती है। उसका हल क्या है? खाना खा लो, सेट हो जाओगे। लेकिन एनर्जी इतनी इस्तेमाल हो जितनी आप में एनर्जी है। दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की शुरू कर दे आदमी, तो ये कैसे हो सकता है मेरे भाई कि उसको कोई नुकसान ही ना हो। तो यहां भी खूब समझ लें, बहुत से डॉक्टर कह रहे हैं कि एहतलाम चाहे कितना भी कसरत से हो जाए कोई नुकसान नहीं है, नेचुरल है। यकीनन नेचुरल। बाज मिसालें देते हैं कि गिलास जब भर जाए तो वो तो टैंकी तो खाली होगी ना, तो उसको रोकेंगे तो नुकसान होगा। 100% दुरुस्त बात है, हर अक्लमंद आदमी इससे एग्री करेगा। लेकिन गिलास भरे तो सही। यहां तो गिलास में 2 टपके आए हैं और फोश फिल्में देख देख के रात को सोया है, तो भरे बगैर ही जब निकलना शुरू होगा। और उम्र क्या है? 13 से लेकर 18 साल वाली उम्र है। तो यहां की आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ताकत से ज्यादा क्या हो रही है? आपकी बॉडी को अभी जरूरत है कि एनर्जी उधर यूटिलाइज हो, वो कहीं और यूटिलाइज हो रही है। एहतलाम नेचुरल जब है जब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होता है। लेकिन जो बदनजरियां कर करके, फौज फिल्में देख देख के आप अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाते हो और पूरा करने का आपके पास इंतजाम नहीं है, फिर जो एहतराम हो रहा है ये नेचुरल नहीं है और इससे सेहत को भी नुकसान होगा। नहीं है तो डॉक्टर साहब को मैं बताता हूं, कितने लड़के हैं आप जरा उनके देखो कैसे हैंगर बने हुए बेचारे, खाली कपड़े रह गए हैं। और ऐसा नहीं हो कि किसी हैंगर को देखें तो समझें कि इसको ये इतलाम ज्यादा होता होगा। बहुत सारी, बाज लोग बाय नेचर ऐसे होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो एतदाल हर चीज में क्या है मेरे भाई? अच्छा है ना, इधर बहुत ज्यादा इधर जाए कि इतलाम होने तो रोकने की कोशिश शुरू कर दें उसको, वो भी नेचुरल है भाई, ये तो कुदरत ने रखा है। और ना इतना जाए कि आप फिल्में देख देख के आपको जो इतलाम हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, और आप उसको भी नेचुरल समझना शुरू कर दें। बाल्टी को भरने दें, भरी हुई बाल्टी, ट्रक उल्टेगा, उसमें कंटेनर भरा हुआ हो, फिर उल्टे तो ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं और उल्टा जा रहा है, उल्टा ही जा रहा है वो, तो वही होगा कि मार्केट से क्या हो जाओगे? शॉर्ट। फिर भी वो नुकसान नहीं होते जो जाली हकीम बताते हैं। किसी को इतलाम ज्यादा हो रहा है तो इतना ना डरे कि जैसे पता नहीं वो फिर वहम का मरीज बन जाता है। इतना उसको नाइट फॉल नुकसान नहीं देता जितना वो डिप्रेशन नुकसान दे देती है। तो इतना खतरनाक ना समझे उसको जैसे बाज हकीमों ने डरा दिया है, इतना खतरनाक ना समझे उसको। लेकिन नौजवानों से मैं कहता हूं जो तुम्हारी खास तौर पे 13 से लेके 23 और 24 साल तक की उम्र है ना, इसमें एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, अपनी बॉडी को बढ़ाने की कोशिश करो, बॉडी के स्ट्रक्चर को फोकस करो, ज्यादा इधर उधर जाने की कोशिश मत करो। पहली बात तो ये कि शादी कर लो,
شادی میں یہ ہوگا کہ آپ کے جذبات مطمئن ہو جائیں گے, پھر نیچر پہ آ جاؤ گے آپ, اور نیچر میں کبھی بھی اعتدال سے انسان ہٹتا نہیں ہے, اتنا ہی